بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈسپیوٹس کے اوپر اور ہاؤ ٹو ریزالو دی ڈسپیوٹس۔ تو اس سے پہلے ہم نے پریویس 2 لیکچرز میں بات کی تھی انڈسٹریل ریلیشن شپ پہ اور ٹریڈ یونینز پہ بات کی تھی۔ تو ڈسپیوٹس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم ریویو کرتے ہیں پریویس 2 لیکچرز میں جو ہم نے مین ٹاپکس ڈسکس کیے تھے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپروچز ٹو انڈسٹریل ریلیشن۔ انڈسٹریل ریلیشن کیا ہے؟ انڈسٹریل ریلیشن از بیسیکلی جو ہے IR ڈیل ود دی ریلیشن شپ بٹوین دی امپلائرز اینڈ امپلائی اینڈ رول آف ریگولیٹری میکینزم ٹو ریزالو دی ڈسپیوٹس۔ تو IR کا بیسیکلی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ امپلائی اور امپلائی کے ریلیشن شپ کو ڈیل کرتا ہے اور کیسے ان کیس ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو تھرو ریگولیٹری میکینزم ان کا کیا رول ہے لیجسلیشنز کا اور کیسے ڈسپیوٹس کو ریزالو کیا جائے۔ پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا ڈفرینٹ اپروچز ہیں انڈسٹریل ریلیشنز کے بارے میں کہ انڈسٹریل ریلیشن کو کیا ہے، اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز کیا ہیں، اپروچز کیا ہیں۔ تو اس میں ایک یونٹری اپروچ ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے جو ریلیشن شپ پہ ہے بیسڈ آن میوچل کوآپریشن ہونا چاہیے، شیئرڈ ویژنز اور گول ہونے چاہیے، اور جو ہے یہ گورنمنٹ کے جو ہے انٹرونشن جو ہے تھرو لیجسلیشنز یا رولز وہ ڈسپیوٹ ریزالو کرتے وقت نہیں ہونی چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں وہ جو ریلیشن شپ ہے امپلائر اور امپلائی کے درمیان اور جو ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ ہے انہیں خود ہینڈل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے کہ کانفلکٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے اور اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے امپلائرز اور امپلائی کے درمیان۔ اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پلورلسٹک اپروچ کی بات کی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کانفلکٹ ہیں بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی وہ انیویٹیبل ہے، وہ ناگزیر ہے۔ آپ جتنے اچھے ریلیشن شپ ہوں مگر یہ کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے تو ان کانفلکٹ کو جو ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے، بیکاز کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں امپلائی اور امپلائر کے، تو اس وجہ سے کانفلکٹ ہونا ہی ہوتا ہے آرگنائزیشن میں۔ تو ان کو ہینڈل کیسے کیا جائے، اس میں گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے کنسیلیشن اور آربیٹریشن کے تھرو جو ہے کانفلکٹ ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اور جو ہے مارکسسٹ اپروچ ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جو کانفلکٹ ہے یہ بہت کیا کہتے ہیں جو آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے، اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو گیپ ہے، جو سوسائٹی میں پور اور رچ کے درمیان گیپ ہیں، ریسورسفل پرسنز اور جو ڈپرائیو پرسن کے درمیان جو سوسائٹی میں بہت زیادہ گیپ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے ان ورک انوائرمنٹ، اور جو ہے گورنمنٹ کی جو ہے اس میں انٹرونشن جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے، اور یونین کو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ یونین ہی ایسا فورم ہے جو امپلائی کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اور اگر گورنمنٹ جو انٹرونشن کرے گی تو مارکس اپروچ اس کو دیکھتی ہے اس طرح سے کہ یہ بیسیکلی امپلائر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یونین کے جو رول ہے اس پہ بڑا یہ زور دیا گیا ہے، اور جو یونین ہے یہ فورم ہے جس کو ایکٹیولی جو ہے ریپرزینٹ کرنا چاہیے امپلائی کو، اور امپلائی کے انٹرسٹ اور رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اور مارکس اپروچ اگینسٹ ہیں گورنمنٹ انٹرونشن کے۔ اسٹیکس آف پارٹیز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو انڈسٹریل ریلیشن شپ میں ورکر کے درمیان اور جو ہے وہ امپلائر کے درمیان، اونر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، اس میں ڈفرینٹ جو ہیں پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں امپلائی خود ہیں، امپلائرز ہیں، اور اس کے بعد یہ جو امپلائر ایسوسیشنز ہیں، جو اونر کی جو ایک انڈسٹری میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، ان کے اونر وہ ایک ایسوسیشن بناتے ہیں، جیسے کہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے۔ اسی طرح اور جو ہے امپلائرز کی ایسوسیشنز ہیں جو امپلائر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور اسی طرح امپلائی کے پاس بھی فریڈم آف ایسوسیشن کا رائٹ ہے انڈر رولز، تو وہ امپلائی کے یونینز بناتے ہیں، ٹریڈ یونینز بناتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے
کہ وہ امپلائی کے رائٹ کو پروٹیکٹ کریں اور نیگوشیٹ کریں آن بیہاف آف امپلائی ان کولیکٹیو سینس، وہ مینجمنٹ سے بارگین کریں، نیگوشیٹ کریں اور جو امپلائیز کی ڈیمانڈ ہیں، جو مطالبات ہیں ان کو منوائیں، اور جو ان کے انٹرسٹ ہیں ریگارڈنگ دی ویجز، ورک کنڈیشنز اور اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف امپلائمنٹ، اس کو میک انشور کریں کہ امپلائر جو ہیں ایکسپلائٹ نہ کرے امپلائیز کے رائٹس کو اور انٹرسٹ کو۔ اور اس کا جو ہے ٹریڈ یونینز کا رول ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ یونینز کیسے ایکٹیولی ان کا رول ہے، کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یونینز بنتی ہیں اور امپلائیز کیوں جوائن کرتے ہیں یونین۔ بیسیکلی جو مین ریزن ہوتا ہے یونین جوائن کرنے کا وہ یہ ہے کہ امپلائیز کو جب ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہیں، امپلائی فیل کرتا ہے کہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، اس کی لیبر کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، اور وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس کی، جو جس کو کہہ سکتے ہیں ایک ہم امپلائمنٹ کانٹریکٹ تھا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں، اور یا سائیکولوجیکل کانٹریکٹ ہیں وہ جو ہے پورا نہیں ہو رہا، جو اس کی ایکسپیکٹیشنز امپلائر سے نہیں پوری ہو رہی، تو اس کیس میں جو ہے اپنے امپلائیز کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک یونین کو جوائن کرتے ہوئے اور ایک پراپر ایک فورم پہ جو ہیں ہم اپنے جو انٹرسٹس ہیں، ڈیمانڈس ہیں مینجمنٹ کے سامنے رکھیں، کیونکہ یونین ہی ایک ایسا فورم ہے جو ان کلیکٹیو سینس، اس میں ایک کلیکٹیو جو ہیں وہ جو متحد کرتی ہے امپلائیز کو، تو وہ کلیکٹیو بارگیننگ کے ذریعے جو بیلنس آف پاور ہے بٹوین امپلائر اور امپلائی وہ بیلنس ہو سکتا ہے، اور اگر وہ مل کے ورکرز آپس میں ایک یونین کے تحت اپنے انٹرسٹس کو سامنے رکھیں گے، اپنے ڈیمانڈس کو سامنے رکھیں گے مینجمنٹ کے، تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے مطالبات منوا سکیں۔ اور اسی طرح ہم نے بات کی تھی یونین ٹیکٹکس کی۔ یونین ٹیکٹکس کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو یونین اپلائی کرتی ہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے۔ اس میں تو سب سے پہلے یہی ہے کہ تھریٹ فار فارمنگ یونین ہے، آرگنائزیشن ڈرائیو جسے کہہ سکتے ہیں، وہ اٹ سیلف یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے مطالبات مانیں ورکرز کے۔ اسی طرح وہ جو ہیں پولیٹیکل انفلوئنس یوز کر سکتی ہیں یونین کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اور پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈر کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کی سائڈ پہ ان کی ایشوز پہ وہ سپورٹ کریں ورکرز کو، تاکہ ان سے ان کو بھی پولیٹیکل گین ہوتا ہے۔ اور سب سے جو کامن ہے وہ اسٹرائکس ہیں۔ جب نیگوسیشن ہوتی ہیں، مینجمنٹ جو ہیں ان کی ڈیمانڈس کو نہیں سنتی، تو ایک تھریٹ ہوتا ہے ورکرز کے پاس، یونین اسٹرائک کر سکتی ہے، پروڈکشن بند کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہیں ٹیکٹکس ٹو ریمین یونین فری۔ اگر کوئی آرگنائزیشن ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ یونین فری رہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ایسے سٹیپس لینے ہوں گے جس سے کم گریونسز ہو امپلائیز کی، ان کی جو ڈسسیٹسفیکشن ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہیں یونین فارم کریں گے، تو یا کنفلکٹ ارائز ہوگا، اس کو ہی سدباب کیا جائے، ان روٹ کازز کا سدباب کیا جائے، اور پراپر فیئر ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہونی چاہیے۔ تو یونین فری رہنے میں ایک اور جو ہے مین کی اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اور جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے امپلائر اور امپلائی کے درمیان، اور اسی طرح جو ہیں لائن سپروائزر جو ڈائریکٹلی سپروائز کر رہا ہے ورکر کو، اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرنا چاہیے، ورک کنڈیشنز کو دیکھنا چاہیے، امپلائی کے انٹرسٹ اور ڈیمانڈس کو وہی بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے اور ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ٹائملی، جس کی وجہ سے کوئی یونین ہے کہ نہ بنے۔ اور اسی طرح افیکٹو پرسنل پلاننگ اینڈ سلیکشنز ہیں، اپنے جو ریکروٹمنٹ سسٹم کو اتنا افیکٹو بنائیں کہ اور اتنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ امپلائیز کے، تو اس کے تھرو بھی یونین فری ہو سکتی ہے آرگنائزیشن۔ اور پرسنل ریسرچ ہیں جس میں جاب انالیسس ہیں، جاب ڈیزائن ہے، اور پرفارمنس اپریزل جو سسٹم ہے، ان کو ریویو کرے، ان کا انالیسس کرے، امپلائی کی جو ہے سیٹسفیکشن لیول کے سروے کیا جا سکتا ہے، ورک کنڈیشنز کے بارے میں، ریگارڈنگ دی جاب کے بارے میں سیٹسفیکشن سروے کیا جا سکتا ہے، تاکہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے امپلائی کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے اور کیا گیپ ہے۔ تو اس کے تھرو یہ ہے کہ
ایک موقع نہ دیا جائے امپلائی کو کہ وہ جو ہیں یونین فارم کریں، وہ سیٹسفائڈ فیل کریں. پرو ایکٹیو سسٹم ہونا چاہیے ایچ آر کا، اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے. جب ہیلدی اور سیف انوائرمنٹ پرووائڈ ہوگا امپلائر کو تو وہ سیٹسفائڈ ہوں گے اپنی جاب سے بھی، ان کو سیکیورٹی ہوگی، ہیلتھ سیکیورٹی بھی ہوگی، اور اس طرح ان کا جو موٹیویشن لیول ہے، سیٹسفیکشن لیول ہے، وہ بھی ہائی ہوگا، جس کی وجہ سے موسٹ لائکلی ہیں کہ وہ امپلائز جو ہیں وہ یونین نہ بنائیں. Now we come to the today topic, and we will discuss today following topics: nature of disputes, causes of disputes, methods of settling disputes, and grievance handling procedure کے بارے میں ہم بات کریں گے. اب جو ہے یونین جو ہے بیسیکلی والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، ورکر کی ہو سکتی ہے یا امپلائر کی ہو سکتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کلیکٹیو ہو کے انٹرسٹ کو جو ہے اپنے وہ پروٹیکٹ کریں. مگر پھر بھی جو ہوتا ہے کہ کوئی ایشوز ایسے آ جاتے ہیں آرگنائزیشن میں جس کی وجہ سے کوئی ڈسپیوٹ آ سکتا ہے، کوئی کانفلکٹ ارائز ہو سکتا ہے، کیونکہ دیر از کمپیٹنگ انٹرسٹ، اور جو ڈیمانڈس ہیں وہ ہیں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امپلائز ہمیشہ سیٹسفائڈ ہیں اپنی سیلری سے بھی، اپنے ورکنگ کنڈیشن سے بھی، کوئی بھی ریزنس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے. تو ڈسپیوٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے، کانفلکٹ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اینی کانفلکٹ بٹوین امپلائرز اینڈ امپلائرز اینڈ بٹوین امپلائیز اینڈ امپلائیز. ان ایکیڈیمک سینس میں جو امپلائر کا اور امپلائی کے درمیان کوئی کانفلکٹ آتا ہے، کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے، اس کو ڈسپیوٹ کہتے ہیں. یا امپلائرز جو ہیں ان کا آپس میں آ جائے تو اس کو بھی ڈسپیوٹ کہتے ہیں. اور اسی طرح جو امپلائز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلیش ہو جائے، انٹرسٹ کلیش ہو جائے، تو اس سے بھی کانفلکٹ ہو سکتا ہے. مگر پریکٹیکل جو ہیں وہ پریکٹیکلی ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بٹوین امپلائر اینڈ امپلائز کے درمیان جو کانفلکٹ ہوتا ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ میں، تو اسے اس ڈسپیوٹ کو کانفلکٹ کہا جاتا ہے. کازز آف ڈسپیوٹس، کیا ریزنز ہیں، کیا روٹ کازز ہیں ڈسپیوٹس، کن وجہ سے کانفلکٹ ارائز ہو سکتا ہے، کن وجہ سے کلیش آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے، کیا ریزنز ہیں؟ ایک تو نمبر 1 جو موسٹ جو ہیں کامن ریزن ہے وہ ویج ڈیمانڈ ہے. Because of inflation and high living cost. We are living in the society where prices of commodities are increasing. وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہیں، اور جو ہے انسان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک اکنامک کانسٹرینٹس ہیں، فائنینشیل کانسٹرینٹس ہیں. تو یہ وہ اور کاسٹ آف لیونگ بڑھنے کی وجہ سے جو ویج ڈیمانڈ ہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی لانگر ٹائم پیریڈ کے لیے سیٹ ہو جائیں. تو نارملی آفٹر 1 2 3 4 ایئرز یونین کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ ان کی ویجز بڑھائی جائیں، ان کو جو ہے جو اکارڈنگلی جو ہیں انفلیشن ہے، جو کاسٹ آف لیونگ میں انکریز ہوا اس سے میچ کیا جائے، اس کے اکارڈنگلی ان کی سیلریز بڑھائی جائیں. تو یہ ایک ایسا کور ایشو ہے جس پہ بہت زیادہ ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے انڈسٹری میں ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر یونین رائیولری ہیں. ایک آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ یونینز بھی آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے درمیان ان کے ڈفرینٹ ایشوز پہ ان کا ڈفرینٹ انسٹانس ہوتا ہے. اسی طرح سلیکشن آف کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس کے کس کو ایز ایجنٹ سلیکٹ کیا جائے جو کلیکٹیولی جو بہاف آف یونین جو ہے مینجمنٹ سے جو ہے جو نیگوسیشن کرے. تو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے. پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے کہ لیبر یونینز آر پولیٹیسائزڈ، تو ان کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو سکتی ہے یا ہوتی ہیں. پولیٹیکل ایسوسیشن کی بنیاد پہ کچھ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ڈریون ہوتے ہیں، اس میں سیاسی کوئی جو ہوتا ہے مقاصد ہوتے ہیں، تو ان کی پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے بھی لیبر یونین کے یہ بھی جو ہے کانفلکٹ یا ڈسپیوٹ آتا ہے. نارملی انفیئر لیبر پریکٹسز، اس میں یہ ہیں کہ جو امپلائیز کے جو انٹرسٹ ہیں
اس کو امپلائر جو ہے پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا یا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہوتا ہے، تو یہ انفیئر لیبر پریکٹسز میں مینجمنٹ انویلنگ ٹو لسن ٹو دی ڈیمانڈس آف ورکرز، تو جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ جو ان کی جینون ڈیمانڈ بھی ہو اس کو سن نہیں رہی ہوتی اور ایڈریس نہیں کر رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے اور ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے۔ مینجمنٹ انویلنگ ٹو ریکگنائز یونینز، ایون کچھ جگہوں پہ کچھ آرگنائزیشن میں یونین کی ایگزسٹنس کوئی جو ہے نہیں مانا جاتا، اور یہ یونین کو ایز اے لیجٹیمیٹ فورم نہیں سمجھا جاتا، اور سمجھا جاتا ہے کہ یونین جو ہے اگینسٹ ہے مینجمنٹ کے اور ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے امپلائیز کی بات کرنے کا، ہم نے خود انڈیویجول سے جا کے بات کرنی ہے اور انڈیویجول سے نیگوشیٹ کرنا ہے، جو ان کے کنسرنس ہے ورکر سے ان کو ایڈریس کرنا ہے، یونین کو سے ہم نے بات نہیں کرنی۔ جب اس طرح کا ایٹیچیوڈ، ہاسٹائل ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے مینجمنٹ کا، وہ تھریٹ دیتے ہیں یونین کو، کوئی جوائن کرے گا تو انہیں نکال دیا جائے گا، فائر کر دیا جائے گا جاب سے، اس طرح کے ایٹیچیوڈ میں بھی کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے۔ مینجمنٹ gives not enough delegation of authority to negotiate with union representatives۔ دوسرا یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے پراپر ٹیم نہیں سلیکٹ کر سکتی یا ڈیلیگیشن آف اتھارٹی نہیں دیتی، جو اپنے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ نیگوشیٹ کریں اور جو ڈسپیوٹ ہے وہ سیٹل کریں، تو یہ یونین ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ جس کی وجہ سے کانفلکٹ جو ہے پرولونگ ہو سکتا ہے۔ ان نیگوسیشن مینجمنٹ ریپرزنٹیٹیو ٹیک سائڈس آف آنر، اور نارملی یہ ہوتا ہے نیگوسیشن جب ہوتی ہے، مینجمنٹ جو ہوتی بورڈ آف ڈائریکٹرز جسے کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے مینجمنٹ کی سائڈ سے ایک ٹیم سلیکٹ کرتی ہے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ جو مینجمنٹ کے جو نیگوشیٹ کرتے ہیں یونین سے، تو وہ نارملی ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنر کو، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو خوش کرنے کے لیے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی سائڈ لیتے ہیں مینجمنٹ کی، اور وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ امپلائیز ہیں جو ان کی واقعی جینون جو ہیں ڈیمانڈس ہیں، تو ریلی وائلیشن ہوئی ہے رولز کی اور ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، تو وہ نارملی ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مینجمنٹ کی بہاف پہ بول رہے ہوتے ہیں اور انہی کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جو انسٹانس ہوتا ہے بڑا ریجٹ ہوتا ہے، فلیکسیبل نہیں ہوتے، تو اس طرح وہ کمپرومائز نہیں کرتے، ان کی ڈیمانڈس کو نہیں لسن کرتے۔ اسی طرح مینجمنٹ فیل ڈسکریشنری پاور ٹو ڈیل وتھ امپلائی ریلیٹڈ ایشوز، مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مینجمنٹ کی پاورز ہیں یہ کہ وہ امپلائی ریلیٹڈ ایشوز کو ہینڈل کریں، امپلائیز کا کوئی رول نہیں ہے، یونین کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ اپنی مطالبات منوائے اور اپنے انٹرسٹ کی بات کرے، یہ مینجمنٹ ہیں، آنر ہیں جو جس نے امپلائمنٹ دی ہے، جس کے ریسورسز لگے ہوئے ہیں، یہ اس کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے تو وہ اس کو، اس کی پاور ہے وہ اسے کس طرح ہینڈل کرتا ہے یا ڈیل کرتا ہے۔ تھریٹننگ ورکرز تھرو جوائن یونین، اسی طرح تھریٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی امپلائی اگر کسی یونین کو جوائن کرتا ہے تو اس کو ان کیس ریپرکشنز ہوں گے سیریس، جاب سے نکال دیا جائے گا، تو یہ ڈیفرنٹ جو ہیں کازز ہیں جو ڈسپیوٹس کا سبب بنتی ہیں ان انڈسٹری یا فیکٹری سیٹنگز میں، تو یہ مین ریزنز ہیں۔ Now what is the process of settling disputes؟ جو ڈسپیوٹس ہو گئے آرگنائزیشن میں کانفلکٹ ہوتا ہے، اٹس اے پارٹ آف جاب، اور ورک انوائرمنٹ میں یہ انیویٹیبل ہوتے ہیں کانفلکٹ ہونا، جب ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل اور ود ڈفرینٹ انٹرسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چانس ہیں، انٹرسٹ ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل ڈفرینٹ انٹرسٹ کے ساتھ جب آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو چانس ہوتا ہے کہ کانفلکٹ ہو، اور اٹس نارمل کہ کانفلکٹ ہوتا ہے، ڈسپیوٹ ہوتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ انہیں ان ڈسپیوٹس کو ریزالو کیا جائے کہ جس میں دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا بینیفٹ ہو۔ اس میں جو ہے ڈسپیوٹ کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے جو ہے کلیکٹیو بارگیننگ ایک ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ کے تھرو جو ہے ڈسپیوٹ جو ہے سیٹل کیے جاتے ہیں، آربیٹریشن ہے، کونسلیشن ہے، ایڈجوڈیکیشن ہے، اینڈ دین کوڈ آف ڈسپلن ہے اور گریونس پروسیجر ہیں۔ یہ جو ہیں ٹولز ہیں، میتھڈز ہیں جن کے تھرو ڈسپیوٹ کو سیٹل کیا جاتا ہے، ہم ان پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈس میں۔ کلیکٹیو بارگیننگ کیا ہے؟ Collective bargaining basically is labor union negotiate with management representative to settle work rules, wages, labor contracts, work conditions and dispute۔ کلیکٹیو بارگیننگ یہ ہے کہ یونین آن بہاف آف امپلائیز جو ہیں وہ نیگوشیٹ کرتی ہیں مینجمنٹ ریپریزنٹیٹیو سے کہ ٹو سیٹل ورک رولز،
اور ویجز کے بارے میں نیگوشیٹ کرتی ہے. اسی طرح لیبر کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں ان کانٹریکٹس کے بارے میں جو ہے کسی کلاس کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ ہے یا ان کو کوئی اعتراض ہیں امپلائیز کو جن سے ان سمجھتے ہیں کہ ان کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ وہ ڈیل کرتے ہیں مینجمنٹ سے. اسی طرح ورک کنڈیشنز کے بارے میں جو ہے بارگین کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپروو کی جائے ورک کنڈیشنز. اور اسی طرح جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور نیگوسیشن کے تھرو سیٹل کیا جاتا ہے. تو the word collective is used because union as representative of employees act as agent to bargain and deal with management. تو collective bargaining کیوں کہتے ہیں؟ اس میں اس وجہ سے کہ یونین جو ہوتی ہے ایز اے ریپریزنٹیٹیو جو ہوتی ہے امپلائی کے وہ ایز اے ایجنٹ کام کرتی ہے اور بارگین کرتی ہے اور ڈیل کرتی ہے مینجمنٹ کے. تو وہ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یونین ریپریزنٹیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ امپلائیز کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور ان کے بہاف پہ مینجمنٹ سے ان کے ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں, امپلائی کے رائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, انٹرسٹ کے بارے میں اور ڈیمانڈس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور فرام مینجمنٹ سائڈ کیا paid professionals, board of directors or selected management representative negotiate with employees union on behalf of organization or stakeholders. اسی طرح مینجمنٹ سائٹ کی طرف سے وہ جو ہیں پیڈ پروفیشنلز ہو سکتے ہیں, یہ وہ پروفیشنلز ہیں جن کا نیگوسیشن میں بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ان کو یہ ہے کہ ڈسپیوٹ کوئی ہوا تو وہ مینجمنٹ ان کو ایز اے ہائر کرتی ہے ایز اے پیڈ پروفیشنلز, اور تاکہ وہ جو کوئی ڈسپیوٹ ہے کوئی ایشو ہے اس پہ نیگوسیشن کریں لیبر یونین سے, یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں یا کوئی مینجمنٹ پوزیشن میں سے کوئی جو ہے بندے جو ہیں سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں جو آن بیہاف آف اسٹیک ہولڈرز, آنرز جو ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کے بہاف پہ وہ لیبر یونین سے نیگوشیٹ کریں. تو دس نیگوسیشن پروسیس از جو ہے کلیکٹیو ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف یونین ہوتی ہے جو آن بیہاف آف امپلائی جو بات کرتی ہے, دوسری طرف جو ہوتے ہیں مینجمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, تو وہ ان اے کلیکٹیو ورک ٹوگیدر ان اے کلیکٹیو وے ورک ٹوگیدر ٹو سیٹل دی ڈسپیوٹ. تو اس وجہ سے اسے کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس کہتے ہیں. یا تو اپروچز ٹو کلیکٹیو بارگیننگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس میں ڈفرینٹ اپروچز ہیں. اس میں پروسیس آف سوشل چینج, یہ کہتے ہیں جی کلیکٹیو بارگیننگ از پروسیس آف برنگنگ بیلنس آف پاور بٹوین امپلائیز اینڈ امپلائیز. یہ جو کلیکٹیو بارگیننگ ہے اٹس بیسیکلی جو ہے بیلنس آف پاور کے لیے ہے بٹوین امپلائیز اینڈ امپلائیز. جب کلیکٹیو وے میں جو ہے امپلائی نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ان کی بارگیننگ پاور بڑھ جاتی ہے اور ان کے پاس بیلنس آف پاور ہوتا ہے جو وہ صرف جو ہے اس میں مینجمنٹ کے پاس نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ امپلائی کے پاس بھی اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ کلیکٹیو جب وے میں بات کرتے ہیں تو وہ اپنی ڈیمانڈ منوا سکیں. تو یہ جو ہے بیلنس آف پاور کریٹ کرتا ہے جو کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس ہے. اور اسی طرح ان براڈر سینس اٹ از ٹیکنیک ٹو ایگزرٹ پریشر آن پاورفل اینڈ ریسورسفل گروپ فار دی رائٹ آف ڈیپرائیوڈ پیپل دیئر ویلفیئر بینیفٹس اینڈ سیکورٹی. تو یہ جو ہے جب کلیکٹیو وے میں نیگوشیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پاورفل گروپ ہوتا ہے, پاورفل گروپ اس میں وہ ہیں امپلائیز ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں اور تو ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈپرائیوڈ پیپل ہیں جیسے کہ امپلائیز ہیں, لیبر ہیں, تو ان کے رائٹ کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کے ویلفیئر بینیفٹس اور سیکیورٹی کی بات کی جا سکتی ہے. بیلنس آف پاور جو ہے اس سے کریٹ ہوتا ہے کلیکٹیو بارگیننگ سے, جس میں صرف امپلائر کے پاس جو ہے پاور نہیں رہتی بلکہ امپلائیز تھرو یونین بھی جو ہے ایک پاور گین کرتے ہیں اور یہ ایگزرٹ کرتے ہیں پریشر مینجمنٹ پہ کہ اپنے مطالبات منوا سکیں. سیکنڈ اپروچ از پیس ٹریٹی. وہ اسے کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس کو ایز اے پیس ٹریٹی دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک میتھڈ ہے, یہ افیکٹو میتھڈ ہے جس کے تھرو جو ہے ڈسپیوٹ سیٹل کیا جا سکتا ہے. So it's a peace treaty between management and employees. تو پیس جو ہے نارملی دیکھا جائے تو it's a temporary in a sense کہ جب انڈسٹری میں
ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کی جو ہیں جو ڈسپیوٹ ہے فار ایور سیٹل ہو جائے، کہ ان لانگ رن میں ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ اور جو نئی ڈیمانڈ سامنے آتی ہیں، یا جو پریویسلی جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے پیس ایگریمنٹ کی، آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم امپلائر بھی اس کو بریچ کر سکتا ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو، تو وہ ایز اے دیکھتے ہیں کہ اس جو ہیں اگر یہ ایگزسٹنگ کانٹریکٹ ہیں جو پیس ٹریٹی ہوا ہوا ہے اس میں اپرچونٹی تلاش کرتے ہیں کہ اگر انہیں بریک کیا جائے تو اس سے اپنی جو ان میٹ ڈیمانڈس ہیں وہ دوبارہ میز پہ رکھیں اور نیگوسیشن کے ذریعے ان ان میٹ ڈیمانڈس کو بھی ایڈریس کرائیں دوبارہ نیگوسیشن پروسیس سے۔ تو ایٹ ٹائم مینجمنٹ کی طرف سے یا ورکرز کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیمانڈز تھیں جو ان میٹ ہیں یا کوئی نئی ڈیمانڈز آ گئی ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس پیس ٹریٹی کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایز اپرچونٹی دیکھتے ہیں کہ جب یہ دوبارہ وائلیٹ ہوگا تو دوبارہ نیگوسیشن کا ایک جو ہے ہمیں چانس ملے گا جس میں ہم اپنی ان میٹ ڈیمانڈز پوری کروا سکتے ہیں۔ نمبر تھرڈ اپروچ از انڈسٹریل جورسپروڈنس۔ یہ کہتی ہیں جی کلیکٹیو بارگیننگ از اے میتھڈ ٹو انشور دیٹ امپلائز ڈیل ود امپلائز اکارڈنگ ٹو رولز۔ کلیکٹیو بارگیننگ ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے امپلائر جو ہے وہ امپلائز کے ساتھ جو ڈیل کرتا ہے وہ فیئر وے میں کرتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دی رولز کرتا ہے۔ اگر کلیکٹیو بارگیننگ نہ ہو، ایک یونین نہ ہو، امپلائی کے ایک فورم نہ ہو، تو اس میں یہ کہ امپلائر جو ہے وائلیٹ کر سکتا ہے جو ہے رولز کو، ایکسپلائٹ کر سکتا ہے امپلائی کو۔ تو یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے تھرو یہ انشور کیا جا سکتا ہے کہ امپلائر جو ہے وہ ہے رولز کو فالو کر رہا ہے، وائلیٹ نہیں کر رہا، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن امپلائمنٹ کی ان کو پورا کر رہا ہے، اور فیئر ویجز ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں ورکنگ سیفٹی اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے میں جو ہیں وہ امپلائر کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی رولز وہ ڈیل کرے امپلائز کے ساتھ۔ Collective bargaining is tool to protect the right of employees and the interest of employees within the scope of prevailing law۔ جو collective bargaining ہے اس میں جو ہے امپلائز کے اور امپلائر دونوں کے رائٹس ہوتے ہیں۔ کچھ جو ہیں جب امپلائرز کی وہ رائٹس ہیں اس کی بھی کوئی وہ ہیں انٹرسٹ ہیں جن کا کام ہے کہ وہ ورکرز ان کو پرسو کرے، نہ کہ ان نیسیسری ڈیمانڈز کریٹ کرے، نہ کہ کیوس یا اسٹرائک ایسی ان نیسیسری ان وانٹیڈ اسٹرائکس کرے اور ناجائز مطالبات نہ منوائے۔ تو یہ جو ہے کلیکٹیو بارگیننگ ہے جو امپلائر کے لیے بھی ایک ٹول ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو ہیں اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں انڈر دی رولز، اکارڈنگ ٹو رول۔ تو لا جو ہے وہ امپلائر کے رائٹ کی بھی بات کرتا ہے۔ اسی طرح امپلائز کی رائٹ کی تو ہم نے بات کی ہی، تو امپلائر کے رائٹس کو بھی جو ہیں رولز میں کلوزز ہیں جو پروہیبٹ کرتی ہیں ورکر کو کہ ان نیسیسری اسٹرائکس پہ نہ جائیں، ان نیسیسری ڈیمانڈز کے اوپر نہ کانفلکٹ میں پڑیں یا اس میں پروڈکشن بند کریں۔ تو کلیکٹیو بارگیننگ گیو امپلائز ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ انفلوئنس ان ڈیسیجنز دیٹ امپیکٹ دیئر ورک اینڈ ورکنگ کنڈیشن۔ تو کلیکٹیو بارگیننگ جو ہے ایک پروسیجر، ایک ٹول ہے جس کے ذریعے جو ہے جو ڈیسیجن میکنگ میں امپلائز کی سے بھی ہوتی ہے، ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، کیونکہ جو مینجمنٹ ڈیسیجن کرتی ہے ورک ریلیٹڈ تو اس سے ڈائریکٹلی ان کی لائفز کو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی ورکنگ کنڈیشنز کو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو بھی ڈیسیجن مینجمنٹ کا ہوتا ہے اس سے ان کی جو ہے ورکنگ کنڈیشن پہ امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ورکر کا جو ہے مینجمنٹ ڈیسیجن سے کوئی نہ کوئی اس پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کلیکٹیو بارگیننگ کیا ہوتا ہے کے تھرو جو امپلائی ہیں جو ڈیسیجن مینجمنٹ کرتی ہے اس میں اس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ What are the benefits of collective bargaining process? Helps to protect the right of both parties۔ جو collective bargaining ہے یہ صرف امپلائی کے رائٹ کو نہیں پروٹیکٹ کرتی ہے، رادر کہ امپلائر کے رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یونیفارم ایکسیپٹیبل کنڈیشنز آف ورک۔ جب کلیکٹیو بارگیننگ کے تھرو جب ڈسپیوٹ سیٹل کیا جاتا ہے تو بہت پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ جو ایگریڈ ہوتی ہیں اور ان میں ایکسیپٹیبل ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہوتی ہیں ورک کی، امپلائمنٹ کی، کانٹریکٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس پہ دونوں کا
ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اسے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دونوں پارٹیز کا کنسنسس ہوتا ہے، دونوں ایگریز ہوتی ہیں، تو دونوں کے اوپر پھر رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جب انہوں نے میوچلی سیٹل کی ہیں ڈسپیوٹ کو، ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کیے تو ان کو اون بھی کریں۔ سیٹل ڈسپیوٹس تو یہ جیسے کہ ابھی بات کی، یہ ڈسپیوٹ سیٹل کرنے کا وے ہے بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی، اسٹیبلشڈ رولز اینڈ نارمز ٹو ڈیل ود ڈسپیوٹ۔ اسی طرح جو ہے یہ جو کلیکٹیو بارگیننگ کے تھرو جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے، رولز ڈیفائن کیے جاتے ہیں، نارمز ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ اگر ڈسپیوٹ ہیں جو انیویٹیبل ہیں انڈسٹریل سیٹنگ میں تو ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، کیسے کلیکٹیو بارگیننگ کے تھرو ڈیل کیا جائے گا، کیا رولز اینڈ نارمز ہوں گے جس کے تھرو کانفلکٹ کو ہینڈل کیا جائے گا اور ریزالو کیا جائے گا۔ اسی طرح ڈیموکریٹک پرنسپل ٹو سیٹل انڈسٹریل ڈسپیوٹس ایک بینیفٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ اٹس اے ڈیموکریٹک پرنسپل ہے، اس میں جو ہے میجورٹی کی جو ہے ول شامل ہوتی ہیں، یونینز جو ہوتی ہیں امپلائی کی بہاف پہ، امپلائیز کی بہاف پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح مینجمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کی بہاف پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ڈیموکریٹک وے آف سیٹلنگ انڈسٹریل ڈسپیوٹس ہیں۔ جب دو پارٹیز یونین اور مینجمنٹ ریپریزنٹیٹو کسی ڈسپیوٹ کو سیٹل کرتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سارے امپلائیز کی سے بھی شامل ہیں، ان کی پارٹیسپیشن بھی شامل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نمائندے سلیکٹ کیے ہیں، اس میں ان کی سلیکشن جو تھی یونین ریپریزنٹیٹو کی اس میں ان کی سے تھی، تو ان کو ایز اے ریپریزنٹیٹو انہوں نے چنا ہوا تھا، تو اس طرح جو ہے ان کو اٹس اے ڈیموکریٹک وے آف سیٹنگ ڈسپیوٹ رادر کے اتھارٹیٹو کے ون مین شو ہو، ایک صرف آنر ہے وہ جو اپنے تئیں جو ہے ڈسپیوٹ سیٹل کر رہا ہوں۔ سو دیز آر دی بینیفٹس آف کلیکٹیو بارگیننگ۔ Strategic choices for collective bargaining. When to start negotiations, before expiry of wage contract or after it. This is a strategic choice کہ جو ہے بارگیننگ پروسیس جو ہے نیگوسیشن کب اسٹارٹ کی جائے۔ آیا کہ کوئی ڈسپیوٹ ہے کہ ارائز ہونے والا ہے، جیسے کہ ویج کانٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی جو ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی پریویسلی اگر کوئی نیگوسیشن ہوئی تو اس میں سیٹل کیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم فریم کے بعد دوبارہ سے ویجز بڑھائی جائیں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بیفور ایکسپائری آف ویج کانٹریکٹ، جیسے ایگزامپل ہیں تو ویج کانٹریکٹ پتہ ہے کہ آفٹر 3 ایئرس ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس سے ہی پہلے نیگوسیشن اسٹارٹ کر دی جائے، یا ویٹ کیا جائے کہ جب وہ یونین دوبارہ ریپریزنٹ کرے گی اپنے ڈیمانڈز کو اور ویجز میں انکریز کی ڈیمانڈ کرے گی، یا جب ہی اس کو نیگوسیشن کی جائے ان کے ساتھ۔ یہ تو اس میں دو ہیں کہ کب یہ چوائس ہے مینجمنٹ کے اوپر اور یونین کے اوپر کہ نیگوسیشن اسٹارٹ کرنی ہے بیفور ڈسپیوٹ جو ہے ارائز ہونے سے پہلے، یا جب کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، یا کوئی اس کے بعد اس کو نیگوسیشن کی جائے اس پہ۔ اس میں مینجمنٹ یہ کر سکتی ہیں ایک اور کہ اینٹیسپیٹ پروبیبل اسٹرائک اینڈ مینٹین انوینٹری ٹو کاپ اپ ڈیمانڈس ڈیورنگ دی اسٹرائک پیریڈ۔ اس میں ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ ڈسپیوٹ ارائز ہوگا اور اس کی وجہ سے ان کا جو ہے مینجمنٹ سمجھتی ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز جو ہیں ماننے والی نہیں ہے، ریجڈ ڈیمانڈز ہیں، اور یہ جو نیگوسیشن پروسیس ہے یہ کافی عرصے چلے گا، اور اس میں پروبیبلٹی یہ ہے کہ جب ان کی ڈیمانڈز یونین کی نہیں پوری ہوں گی تو وہ اسٹرائک پہ جائے گی۔ تو اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے جو مینجمنٹ ہیں وہ انوینٹری اسٹاک کر سکتی ہے تاکہ اس کو جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس سے کاپ اپ کر سکے، اس کو میٹ کر سکے جس دوران اسٹرائک ہیں اور فیکٹری بند ہے، پروڈکشن بند ہے۔ Which issue to discuss or handle first? Which issue to discuss or handle first? Then management and union has to decide کہ ان کو کون سے ایشو کو پہلے ہینڈل کرنا ہے، کون سے جو ایشوز ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں، جن پہ کمپرومائزز ہو سکتا ہے ان کو پہلے سیٹل کرنا ہے۔ اس کے بعد مشکل جو ہیں جس میں کنسنسس ہونے میں مشکل ہے، ایسے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جس میں دونوں پارٹیز کا بڑا ہی ریجڈ اسٹینڈ ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے نیگوسیشن پروسیس میں جو ایسے ایشوز ہیں جن
جن پہ کمپرومائز آسانی سے ہو سکتا ہے ان ایشوز کو پہلے ہینڈل کر لیا جائے، اور جو ڈیفیکلٹ ایشوز ہیں ان کو نیگوسیشن میں بعد میں ہینڈل کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ شروع میں ہی جو نیگوسیشن پروسیس بریک ہو جائے. Managers must decide the members who will participate in negotiation process from organization side. اسی طرح جو managers must decide the members who will participate in negotiation process from organization side. تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں سلیکٹ کرنا چاہیے کہ کون سے لوگ مینجمنٹ کی بہاف پہ جو ہے نیگوشیٹ کریں گے، کون سے لوگ مینجمنٹ کی بہاف پہ نیگوشیٹ کریں گے یونین سے. Which issue can cause problem. سو اس میں یہ ہے کہ انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ کون سے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے کہ پرابلمس کوئی ارائز ہو سکتا ہے، کوئی جس کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہو، کانفلکٹ ہو سکتا ہے. تو ان ایشوز کو کیئرفلی انالیسس کرنا چاہیے مینجمنٹ کو، دیکھنا چاہیے کہ یہ ایشوز ہیں جن پہ فیوچر میں کوئی پرابلمس ہو سکتا ہے، ریزنٹمنٹ امپلائز کی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے. واٹ ٹو گیو اینڈ ٹیک فرام نیگوسیشن پروسیس. تو اٹ مسٹ بی کلیئرلی ڈیفائن کہ کیا چیزیں ہم نے دینی ہیں، کون سی ڈیمانڈس ماننی ہے اور کون سی جو ہیں اپنی بات یونین سے منوانی ہے، کون سی بات نہیں ماننی. تو نیگوسیشن بیسیکلی گیو اینڈ ٹیک پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں ویلن ٹائم ڈیسائیڈ کرنا چاہیے مینجمنٹ کو بھی کہ کون سے ایشوز ہیں جن کو وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اور ایز اے بینیفٹ جو ہے امپلائز کو وہ ان کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح کون سے ایشوز ہیں جن پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا، اور کون سی بات ہیں جو یونین سے منوائی جا سکتی ہے جو مینجمنٹ کے انٹرسٹ میں ہو. نیگوسیشن پروسیس میں گیو اینڈ ٹیک کلیئرلی جب انالیسس کریں ایشوز کا اور ڈسپیوٹ کا، تو اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے، ایک اسٹینڈ پوائنٹ لیا جا سکتا ہے کہ کیا ہم نے لینا ہے اس نیگوسیشن پروسیس سے اور کیا ہم دے سکتے ہیں دوسری پارٹیز کو. دین کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس کیا ہے؟ اس میں جو ہے اس میں فرسٹ اسٹیپ ہے پریپیرنگ فار نیگوسیشن. اس میں جو ہے نیگوسیشن کے لیے فرسٹ جو ہے تیار ہوا جاتا ہے، ٹیم سلیکٹ کی جاتی ہیں، ایشوز دیکھے جاتے ہیں، پھر بارگیننگ ایشوز میں دیکھا جاتا ہے کہ کن کن ایشوز پہ بارگیننگ کرنے ہیں، کون سے ایشوز ٹیبل پہ ہوں گے. پھر ایکچولی نیگوشیٹنگ مینس نیگوسیشن شروع کی جاتی ہے، پھر نیگوسیشن شروع کی جاتی ہے. اگر نیگوسیشن کامیاب نہ ہو سکے، کسی وجہ سے کوئی ریجڈ اسٹینڈ ہے کسی ایک پارٹی کا اور آگے بات نہ چلی ہو، تو اس کو نیگوسیشن بریک ڈاؤن کہتے ہیں. تو پھر کوشش کرنی چاہیے جو ہے اوور کم کیا جائے اس بریک ڈاؤن کو، اور دوبارہ نیگوسیشن پروسیس کو اسٹارٹ کیا جائے تاکہ ایشو کو یا ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جا سکے. جب ایک وقت آتا ہے جب نیگوسیشن پروسیس کے ذریعے دونوں پارٹیز کسی ایگریمنٹ پہ، کسی کنسنسس پہ پہنچ جاتی ہیں، تو اس کے بعد وہ دونوں ریٹیفائی کرتی ہیں اس ایگریمنٹ کو، اور اس کے بعد ایکچولی جب وہ کنسنسس ڈاکومنٹ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ایڈمنسٹریشن کی جاتی ہے. سو دس از کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس، اور اس میں انوائرمنٹ کا بھی رول ہے. سارے جو اس پروسیس کو، نیگوسیشن پروسیس کو ہیں، اس کو انفلوئنس کرتے ہیں انوائرمنٹ کے فیکٹرز. ہم ان کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں کمنگ سلائڈس میں. اوورآل جو کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس ہے اس کو انوائرمنٹل فیکٹر جو انفلوئنس کرتے ہیں وہ جو ہیں وہ مینلی یہ ہے کہ کس کانٹیکس میں بارگیننگ پروسیس ہو رہا ہے. فار ایگزامپل بارگیننگ اسٹرکچر کا، ون یونین نیگوشیٹنگ وتھ سنگل کمپنی، اور سنگل کمپنی نیگوشیٹنگ وتھ سیورل یونینز، اور سیورل یونینز ڈیلنگ وتھ سیورل کمپنیز. اب بارگیننگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ایک یونین کے ساتھ ایک مینجمنٹ کا جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ آپس میں نیگوسیشن کر رہے ہیں، تو وہ نیگوسیشن زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آسان ہوگی. دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے، دونوں کو پتہ ہوگا کہ یہ انٹرسٹ اور یہ ڈیمانڈس ہیں دوسری سائڈ کی، اس پہ ایک ایگریمنٹ ہونا آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو. اور یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف یونین، سیورل یونینز وہ ہیں ڈیل کر رہی ہیں امپلائر سے، تو اس کیس میں مشکل ہوتا ہے کہ کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں ود ان دی یونینز جو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ یونینز ہوتی ہیں ایک آرگنائزیشن میں، ڈفرینٹ یونینز ہوتی ہیں. تو وہ جب پروسیس میں جاتی ہیں نیگوسیشن کے، کلیکٹیو بارگیننگ کے، تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے امپلائر کو کہ دونوں کو جو ہیں ان کی ڈیمانڈس کو سنے اور دونوں کی ڈیمانڈس کو پورا کرے. تو یہ تھوڑا کمپلیکس پروسیس ہو جاتا ہے.
اسی طرح ٹائپ آف ریلیشن شپ کیا ہے، آلریڈی جو ریلیشن شپ بنا ہوا ہے یونین کا اور کمپنی کا وہ کس قسم کا ہے، ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے، مسٹرسٹ کیا جاتا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے نیگوسیشن پروسیس پہ انفلوئنس کرے گا، اور جو نیگوسیشن پروسیس ہوگا وہ بڑا ہی ٹف ہوگا اور مشکل ہوگا. آن دی ادر ہینڈ if there is mutual cooperation between union and the employer اور دونوں میں ٹرسٹ پایا جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے پہ ریلائی کرتے ہیں اور کانفیڈنس ہے اور سمجھتے ہیں کہ وی آر ورکنگ ٹوگیدر فار میوچل بینیفٹس، تو اس کیس میں یہ ہوگا انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی، سمجھنا آسان ہوگا ایک دوسرے کے انٹرسٹ اور ڈیمانڈ کو، تو وہ جو ہے ٹائپ آف ریلیشن شپ ہوگا اس میں کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس آسان ہوگا اور چانسز ہیں کہ ڈسپیوٹ اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائے. اینڈ دین دا تھرڈ ون از ایشو اٹ سیلف، کہ کس ایشو پہ بات ہو رہی ہے. کچھ ایشوز ہوتے ہیں ایسے کور ایشوز ہوتے ہیں جن پہ ڈفرینٹ اسٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے دونوں پارٹیز کا، تو ان ایشوز پہ جو ہے کسی ایگریمنٹ پہ پہنچنے کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتی ہے، بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکے، کیونکہ بڑے ہی ریجڈ اسٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے دونوں پارٹیز کا. فار ایگزامپل وہ مینجمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں امپلائیز کہ ان کی ویجز بڑھائی جائیں، اور جو ہے امپلائر ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی ویجز ہیں جو بڑی ہائی ہیں یا فائنینشیل ان کی پوزیشن نہیں ہے. تو ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے، اگر اس ایشو پہ اگر بات کر رہے ہیں یہ تو اس میں دونوں کا اسٹینڈ پوائنٹ ہے بڑا ریجڈ ہے. امپلائیز چاہتے ہیں کہ ان کی ویجز بڑھائی جائیں، ادروائز وہ کام نہیں کریں گے. اسی طرح امپلائر کا اسٹینڈ پوائنٹ ہے کہ وہ ویجز نہیں بڑھائیں گے، آلریڈی ان کی ویجز جو ہے مارکیٹ سے اچھی ہیں. تو یہ ویری ڈیفیکلٹ ایشو کہ اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکے. تو کچھ ایشوز ہوتے ہیں بہت ہی آسان ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے. ٹیک سمپل کیس کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈرنکنگ واٹر ہے اس کی فیسلٹی ادھر پریمیسز میں نہیں ہے، تو آپ ہمارے لیے کہ کوئی امپلائیز بات کرتے ہیں کہ کوئی ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی پرووائڈ کریں اور کوئی جو ہے کیفیٹیریا کا انتظام کریں ود ان جو ہے آرگنائزیشن کے. تو یہ آسان سے ایشوز ہیں، ان پہ جو ہے نیگوسیشن آسان ہوتی ہے اور اس میں جلدی ہی کنسنسس ہو سکتا ہے. تو ایشو پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس کتنا مشکل ہے اور کتنے چانسز ہے اس کے سکسیسفل ہونے کے. تو انوائرمنٹ کی بات کی، دین اٹس پریپیئرنگ فار نیگوسیشن. اس میں ہے فرام مینجمنٹ سائڈ کیا ہو سکتا ہے کہ آبجیکٹیو ڈیٹرمن کریں کہ کیا آبجیکٹیوز ہیں جو نیگوسیشن کے تھرو ہم نے اچیو کرنے ہیں، کیا آفرز ان کو دے سکتے ہیں ہم ایز اے بینیفٹ. انڈرسٹینڈنگ امپلائی گریونسز اینڈ ایشوز فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. نیگوسیشن پروسیس میں سکسیسفلی جو ہے اپنے جو انٹرسٹ کو، اپنی ڈیمانڈس کو ہینڈل کرنے کا اور اچھے طریقے سے نیگوسیشن کرنے کا ایک بیسٹ وے یہ ہے کہ دوسری پارٹیز کے جو ہیں وہ دیکھا جائے ان کو انٹرسٹ کے ان کی نظر سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کتنے جینون ہیں، یا کون سے ایسے جو ہیں بینیفٹس ہم انہیں دے سکتے ہیں جس سے وہ سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں اور ایشو سیٹل ہو سکتے ہیں، ان کے کیا گریونسز ہیں، جینون کتنے ہیں. تو اصل میں جب ان کی نظر سے دیکھیں گے ان کی ڈیمانڈس کو، ان کی گریونسز کو، تو مینجمنٹ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور ان کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا ان ایشوز کو. ڈیسائیڈنگ ایکسیپٹیبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل پوائنٹس. اسی طرح جب نیگوسیشن شروع ہونے لگتی ہے تو یونین سائٹ کی طرف سے بھی کچھ ایشوز ہیں جن کو انہیں دیکھنا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ نیچر اینڈ امپورٹنس آف ایشو، انہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کتنا جینون ایشو ہے، اس کی امپورٹنس کتنی ہے اور ہمارا اسٹینڈ پوائنٹ کیا ہوگا اس پہ. اور ڈفرینٹ ایشوز ایسا ہوتا ہے نارملی کبھی ایک ایشو پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی، نیگوسیشن نہیں ہو رہی ہوتی، ملٹیپل ایشوز ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں جو ایسوسیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے کس ایشو کی کیا امپورٹنس ہے اور نیچر آف جو ہے ایشو کیا ہے. تو ان کو ڈیٹیل انالیسس کرنا چاہیے ایشو کا بیفور انٹرنگ انٹو نیگوسیشن پروسیس. اینالائزنگ ایٹیٹیوڈ آف مینجمنٹ ٹوورڈ ڈفرنٹ ایشوز بائی لوکنگ ایٹ پریویس نیگوسیشن. اسی طرح بیٹر نیگوسیشنز کر سکتے ہیں یونینز اگر وہ دیکھیں کہ مینجمنٹ
گورنمنٹ کا ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ایشوز پہ کیا ہے، کیونکہ پریویس بھی کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے سملر ایشوز پہ، تو اس پہ ان کا کیا اسٹینڈ پوائنٹ تھا، تو وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا اچھی نیگوسیشن کرنے میں یونین کو. انڈرسٹینڈنگ کمپنی فائنینشیل پوزیشن، اسی طرح وہ جو ہے آرگنائزیشن کی فائنینشیل پوزیشن کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر وہ ویجز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مے بی اس پوزیشن میں نہ ہو، ان کی فائنینشیل پوزیشن اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہے ویجز کو انکریز کر سکیں، کیونکہ آلریڈی کرائسس میں جا رہی ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اس طرح اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان کی ریگارڈنگ دی آنر کمپنی کے بارے میں، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان نیسیسری پریشرائز نہیں کریں جو ڈیمانڈز پوری نہیں ہونی، یا وہ مینز ان میں کیپیسٹی نہیں ہے پوری کرنے کی، تو وہ ڈیمانڈز لے کے جانے کا کیا فائدہ نیگوسیشن میں. انڈرسٹینڈنگ ڈیزائرز آف امپلائیز، اسی طرح جب یونین نیگوسیشن کرتی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امپلائیز کی ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو ان کی خواہشات کا خیال رکھے دیکھے. اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بیفور انٹرنگ انٹو نیگوسیشن پروسیس وہ امپلائی سے جو ہیں میٹنگیں کی جا سکتی ہیں، انفارمل میٹنگ کی جا سکتی ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے ان کی کیا کیا خواہشات ہیں، کس ایشو پہ ان کا کیا اسٹینڈ پوائنٹ ہے، ان کا اوپینین لیا جا سکتا ہے، تاکہ جب وہ یونین بیٹھے نیگوسیشن پروسیس میں تو وہ ان کے ڈیزائرز اور ان کے انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہو، اور ان کے جو ہیں بہتر انداز میں وہ جو ہیں ان کے رائٹ کو ڈیفینڈ کر رہی ہو، ان کی ڈیمانڈز کو پورا کروا رہی ہو. Then is bargaining issues. What are the different types of bargaining issues؟ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نیگوسیشن کرنی پڑتی ہیں، کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس ہوتا ہے. ایک ہیں ویج ریلیٹڈ ایشو، جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کیا تھا لیکچر کے کہ نارملی جو کانفلکٹ ہوتے ہیں امپلائر اور امپلائی کے درمیان وہ ہوتا ہے ویجز پہ، پے انکریز پہ ہوتا ہے. اسی طرح سپلیمنٹری اکنامک بینیفٹس ہیں، کوئی اور ہیلتھ بینیفٹس یا اکنامک بینیفٹس ہیں، فیسلٹیز ہیں، اس کے بارے میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ دی جائیں. انسٹیٹیوشنل ایشوز ہو سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہو سکتے ہیں جس میں کہ پروموشنز کے ایشوز ہو سکتے ہیں، ٹرانسفر کے ایشوز ہو سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی، جس پہ یونین جا کے بات کرے مینجمنٹ سے اگر ان کی گریونسز ہوں. تو یہ نارمل ایشوز ہوتے ہیں جو بارگیننگ میں اور نیگوسیشن میں ڈیل کیے جاتے ہیں. کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس میں انوائرمنٹ کو ہم نے اسٹڈی کیا، ہم نے دیکھا کہ پریپیرنگ فار نیگوسیشن ہے، اس میں مینجمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، یونین کو کیا کرنا چاہیے. بارگیننگ ایشوز آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ کیا کیا ایشوز ہیں جن پہ بارگیننگ کرنی ہے، اس کے بعد نیگوسیشن شروع کرنی ہے. ایچ سائڈ پریزنٹ ایشوز اینڈ ڈیمانڈ، نیگوسیشن پروسیس جب ہوتا ہے تو اس میں یہ ہر سائڈ اپنے ایشوز پیش کرتی ہے، ڈیمانڈز پیش کرتی ہے، بتاتی ہے ہمارے یہ ایشوز اینڈ ڈیمانڈ ہیں. نیگوسیشن بیسیکلی از آرٹ، نیڈ بارگیننگ اینڈ کمیونیکیشن اسکلز ہیں. تو سکسیسفل نیگوسیشن کے لیے جو ہے بارگیننگ اور کمیونیکیشن اسکلز بہت ضروری ہیں. جو انڈیویجول جس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں، بارگیننگ اسکلز اچھے ہوں، وہ سکسیسفل نیگوسیشن کر سکتا ہے، اور جو آؤٹ کم ہے نیگوسیشن کی وہ اپنے فیور میں کر سکتا ہے. if negotiation breaks ٹیکٹکس ٹو ری اسٹارٹ نیگوسیشن کیا ہو سکتی ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کچھ جب ایشو نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب دونوں پارٹیز کا ایک ریجڈ اسٹینڈ ہوتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے، سیٹل نہیں کر رہے ہوتے اور اسٹرک ہو جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہے جس کے ذریعے جو ہے دوبارہ نیگوسیشن پروسیس کو اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہے تھرڈ پارٹی انٹرونشن لائک آربیٹریشن. اس میں یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی کوئی ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے جو ایز آربیٹریٹر جو ہے کسی ایگریمنٹ میں پہنچنے میں دونوں پارٹیز کو ہیلپ آؤٹ کرے اور انٹروین کرے ان کے درمیان دونوں پارٹیز کو، اور تھرڈ پارٹی آ کے اس کے جو ہے ڈسپیوٹ کو ریزالو کروائے. جیسے کہ ڈیم کا ایشو تھا تو اس پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈسپیوٹ ارائز ہوا تو ورلڈ بینک جو ایز اے آربیٹریٹر اس نے جو ہے ہیلپ آؤٹ کیا کہ وہ آپس میں کوئی کانفلکٹ کو جو ہے ریزالو کریں، ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں. تو آربیٹریٹر کا یہ کام ہوتا ہے ان کیس اگر دونوں پارٹیز جو ہیں نیگوسیشن نہیں کر پا رہی، کسی ایشو پہ جو ہے کنسنسس نہیں کر پا رہی، تو تھرڈ پارٹی انہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں
اور ایٹ ٹائم جو ہے آربیٹریٹر جو ہے جو ڈیسیجن کرتا ہے وہ obligatory ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز اسے ایکسیپٹ کریں اور اسے اون کریں. یونین ٹیکٹکس لائک اسٹرائکس اینڈ بائک آؤٹ. اسی طرح جب مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ یونین کی بات نہیں مان رہی ہوتی، ان کے ڈیمانڈز کو نہیں پورا کر رہی ہوتی، تو وہ ایک تھریٹ دیتے ہیں یونینز والے کہ ہم اسٹرائک کریں گے یا بائک آؤٹ کریں گے. تو ایک تھریٹ کے طور پہ اس کو وہ ہے لیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے مینجمنٹ کو فیئر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے یونین والوں نے اسٹرائک کی تو اس کی وجہ سے پروڈکشن جو ہے سفر کرے گی اور نقصان ہوگا کمپنی کو، تو وہ دوبارہ نیگوسیشن پروسیس کو اسٹارٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ یونین کی طرف سے ایک ٹیکٹکس ہے کہ اگر مینجمنٹ ان کی بات کو نہیں مان رہی، ایکسٹریم پوائنٹ پہ آ گئی ہے اور کوئی ڈسپیوٹ سیٹل نہیں ہو رہا اور یونین سمجھتی ہے کہ ان کی ڈیمانڈز جو ہیں جینون ہیں مگر مینجمنٹ ان کو نہیں مان رہی، تو وہ اسٹرائک یا بائیکاٹ کرنے کا تھریٹ بھی دے سکتے ہیں. مینجمنٹ ٹیکٹکس کین لائک لاک آؤٹ، برائبنگ، اسپلٹنگ دی یونینز اینڈ یوزنگ پولیٹیکل انفلوئنس. اب مینجمنٹ بھی اسی طرح جب ہے دیکھتی ہے کہ نیگوسیشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، ایشوز جو ہیں ریزالو نہیں ہو پا رہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمانڈس ہیں وہ ان ریزنیبل ہیں، ان جسٹیفائبل ڈیمانڈس ہیں یونین کی طرف سے، تو وہ بھی تھریٹ دے سکتے ہیں کہ ہم کمپنی بند کرنے لگے ہیں. یا یہ برائبنگ کر سکتے ہیں کہ یونین ریپریزنٹیٹو کے لوگوں کو کچھ انسینٹیو دے دیں، انہیں کہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اس ایشو سے اور اس یونین کی طرف سے، تو ہم آپ کو یہ بینیفٹ دے دیں گے اور آپ کے لیے یہ، تو یہ اور یہ کہ ود ان دی یونین جو ہیں وہ ان میں کانفلکٹ کیا جائے، سپلٹ کیا جائے یونین کو اور آپس میں لڑایا جائے. تو اسی طرح اور ہیں کہ یوزنگ پولیٹیکل انفلوئنس، تو نارملی مینجمنٹ یہ بھی کرتی ہیں کہ پولیٹیکل انفلوئنس بھی یوز کر سکتی ہیں. اگر کسی یونین کا، کسی یونین لیڈر کا کسی کے پولیٹیکل ایسوسیشن ہے کسی یونین کی، تو اس پولیٹیکل پارٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے اور تاکہ وہ یونین کے جو ہیں امپلائیز ہیں ان کو سمجھائے اور تاکہ یہ جو ہے ایشو سیٹل ہو سکے. تو یہ نیگوسیشن بیسیکلی ایک آرٹ ہے، ایک جو ہے اس میں بارگیننگ پروسیس ہے جس کے ذریعے جو ہے کسی جو ایشو پہ ہے کنسنسس کیا جاتا ہے، اپنی انٹرسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ جو ہے ان کو منوایا جاتا ہے. تو ڈوز اینڈ افیکٹو نیگوسیشن کے لیے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. ان میں ڈوز میں جو فرسٹ ہیں وہ نیگوسیشن جو ہے ان پرائیویٹ کرنی چاہیے، اوپنلی نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے. جو کنسرن پارٹیز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے نیگوسیشن کریں. اگر زیادہ لوگوں کو انوالو کیا جائے گا یا اوپنلی کی جائے گی تو زیادہ چانسز ہیں کہ نیگوسیشن پروسیس جو ہے ڈی ٹریک ہو جائے. اسی طرح لیٹ بوتھ سائڈ ون، جب نیگوسیشن کی جائے تو کوشش کی جائے کہ ون ون سچویشن کریٹ کی جائے کہ اس نیگوسیشن جو ہے اس کے ذریعے دونوں پارٹیز کو فائدہ ہو، کچھ ان کی ڈیمانڈز پوری ہوں، کچھ اس پارٹی کی ڈیمانڈ پوری ہو، اور دونوں کو ایسا ایگریمنٹ کیا جائے، میوچل کنسنسس کیا جائے جس میں دونوں پارٹیز کو گیو اینڈ ٹیک کر کے کوئی بینیفٹ ہو. اسٹارٹ وتھ ایزی ایشوز. کامیاب نیگوسیشن کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ جب نیگوسیشن شروع کریں تو اس میں آسان جو ایشوز ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایزلی ریزالو ہو سکتے ہیں، ان ایشوز پہ پہلے بات کی جائے تاکہ آپس میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو، ریلیشن شپ ڈیولپ ہو دونوں پارٹیز کا، تاکہ بعد میں جب مشکل ایشوز کو ہینڈل کیا جائے تو وہ آسانی سے کیا جا سکے. نمبر 4 از ریموو ڈیڈ لاکس بائی آفرنگ شوئنگ فلیکسیبلٹی ایمفیسائزنگ میوچل بینیفٹس. ایک نیگوسیشن میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ڈیڈ لاکس آ جاتے ہیں، آگے بات نہیں چل پا رہی ہوتی، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ آفر کیا جا سکتا ہے، کوئی بینیفٹ ایسا دیا جا سکتا ہے جس سے دوسری پارٹی جو ہے دوبارہ نیگوسیشن میں انوالو ہو، شروع کرے. فلیکسیبلٹی ایک پارٹی شو کر سکتی ہیں، کچھ ایشو پہ کمپرومائز کر سکتی ہیں، چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر فردر ایشوز پہ بات کی جا سکتی ہیں. اور اسی طرح ایمفیسائز کیا جا سکتا ہے کہ نیگوسیشن کے کامیاب ہونا اور ڈسپیوٹ کا ریزالو ہونا دونوں پارٹیز کے بینیفٹ میں ہے. ڈو آفر لیس اینڈ ریسیو مور. نیگوسیشن میں
ایک یہ ہے کہ جو پارٹی نیگوسیشن کر رہی ہے اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ گیو اینڈ ٹیک، آفر بھی کرنا ہے ریسیو بھی کرنا ہے. تو سکسیسفل نیگوسیشن جب ہوگی کہ وہ کم چیز کوئی آفر کریں گے اور اپنی جینوئن ڈیمانڈ یا زیادہ کوئی بینیفٹ حاصل کریں گے. تو اسی طرح ڈیل ود دی اسپرٹ آف دی ڈیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جب ایشو پہ ڈیل کرنی ہے آپ نے، اس کے ریئل جو کازز ہیں، جو بیہائنڈ دی جو اس کے جو موٹیوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. اور اسپرٹ آف دی ڈیل از ویری امپورٹنٹ. نیگوسیشن میں یہ ہے کہ بڑا ہی انٹرسٹنگ میں کوٹ کرتا ہوں، ایک آتھر نے بات کی ہے کہ اٹس اے ویری امیزنگ، کہتے ہیں کہ بڑے ہی امیزنگ اور حیرت انگیز بات اس طرح سے ہے کہ ایک کانٹریکٹ جب ہوتا ہے، کنسنسس ہوتا ہے نیگوسیشن پہ، تو جب سکسیسفل ہو جاتی ہے نیگوسیشن ایشو پہ اور اس پہ ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، دونوں پارٹیز اس ایشو پہ جو ہے ایگریڈ اوپینین ہوتا ہے، مگر کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سپرفیشل وے میں جو ہے اس کو ایشوز کو دیکھا جاتا ہے، مگر بیہائنڈ دی جو ایشو ہے موٹیوز کو نہیں دیکھا جاتا یا ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا کہ اس جو ایشو میں اصل اس کی کیا نیڈ تھی یا اس کے انڈر لائن موٹیوز کیا تھے، ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ایک ہی کانٹریکٹ ہوتا ہے، دونوں نے اس پہ سائن کیے ہوتے ہیں، ایگری کیا ہوتا ہے، مگر آفٹر سم ٹائم وہ دونوں پارٹیز اس کانٹریکٹ کو اون نہیں کر رہی ہوتی. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اسپرٹ آف ڈیل کو اگنور کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک جیپنیز کمپنی تھی، اس نے انگلینڈ کی کمپنی سے ایک ڈیل کی، نیگوسیشن کی، اور اس کے تھرو انہوں نے فیسلٹیز پرووائڈ کی. جیپنیز کمپنی نے آٹو مینوفیکچرنگ میں جو، اور ان دونوں کمپنیز کا آپس میں کانٹریکٹ سائن ہوا، بہت اچھا انہوں نے کام کیا، جوائنٹ پروجیکٹ پہ کام کیا، ٹیکنالوجی شیئر کی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جیپنیز کمپنی نے. مگر کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ جب ان میں آپس میں جیپنیز کا بیسیکلی یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ پہ بلیو کرتے ہیں، تو جب یو کے کی کمپنی نے کسی اور پروڈکٹ کے لیے انہوں نے کسی اور کمپنی کو جو ہے آپشن جو ہے پریفرنس دی اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا، تو جیپنیز کو جو تھا کافی وہ ان کو شوق لگا کہ ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے، ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ میوچل ریلیشن شپ ہے، اور جو فردر جو فیوچر میں کوئی پروجیکٹ ہوگا، پروڈکٹ ہوگا، تو ہم پریفرنس ہماری ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا اور ہمارے ساتھ مل کے کام کیا جائے گا. مگر یہ کہ انڈر لائن موٹیو جو تھا اس کانٹیکٹ کا دونوں کا ڈفرینٹ تھا. جیپنیز اس کو لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں دیکھ رہے تھے، جبکہ یو کے والے جو ہیں اکنامک اور شارٹ ٹرم بینیفٹ پہ دیکھ رہے تھے اس چیز کو. تو یہی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سائن کانٹریکٹ دونوں پارٹی کے جو کنسنسس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی ان کے اختلافات آ جاتے ہیں. تو اسپرٹ آف دی ڈیل از ویری امپورٹنٹ وائل نیگوشیٹنگ. ڈونٹس آف نیگوسیشنز کیا ہیں؟ اسی طرح کچھ ڈونٹس ہیں نیگوسیشن کرتے وقت، تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ڈو ناٹ گیو بیسٹ آفر فرسٹ. نیگوسیشن میں ہے نیور گیو فرسٹ آفر، بیسٹ آفر. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بیسٹ آفر کر رہے ہیں اور وہ اس پہ کم پہ بھی راضی ہو سکتا تھا، مگر آپ نے اسے زیادہ آفر کر دیا ہے. تو لسن ٹو دی ڈیمانڈس آف دی ادر، اس کی ڈیمانڈس کو دیکھیں سب سے پہلے، بجائے یہ کہ اس کو بیسٹ آفر پہلے ہی دے دیں. ہو سکتا ہے اس سے کم پہ بھی وہ راضی ہو سکتا تھا. ڈو ناٹ ریچ ٹو دی ایگریمنٹ ٹو کوئکلی. اور یہ بھی ایک غلط جو ہے اپروچ ہے کہ فوراً ہی کسی ایگریمنٹ کو جلدی سے ہی جو ہے ڈاکیومنٹ کر لینا اور جلدی سے ہی کنسنسس کر لینا. تھورلی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، ایشوز کو دونوں سائڈس کے دیکھنا چاہیے، کیا موٹیوز ہیں، کیا ایشوز ہیں، ان میں کتنا وزن ہے، کیا ویز ہیں جن کے تھرو ہم، کیا مینز ہیں جنہیں ریزالو کر سکتے ہیں ایشوز کو. تو آفٹر ڈیلیبریشن جو ہے ایگریمنٹ کرنا چاہیے. ڈو ناٹ بریک دی کمیونیکیشن چینل، لیٹ یونین ممبرس ٹو گو ٹو ٹاپ مینجمنٹ ڈائریکٹلی. Never allow the union members to go to directly management owner.
اس میں کمیونیکیشن چینل کو بریک نہیں کرنا چاہیے، کمیونیکیشن جاری رکھنی چاہیے. اگر نیگوسیشن بریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو کمیونیکیشن چینل اوپن رکھنا چاہیے، اور تاکہ جو ممبرز ہیں، یونین ممبرز ہیں، ڈائریکٹلی اپروچ نہ کریں مینجمنٹ کو. ڈو ناٹ سے نو ڈائریکٹلی. کسی بھی ایشو پہ اگر کوئی آپ کو ریزرویشنز ہیں آپ کی، اس پہ ڈائریکٹلی نو نہیں کہنا، کنونس کرنا ہے اگلی پارٹی کو، کیا جینوئن ریزنز لینے ہیں، ریزننگ کرنی ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اسے کنونس کرنا. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اسے کنونس کریں تو وہ مے بی آپ کے جو اسٹینڈ پوائنٹ کو سمجھے، اور سمجھے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کو پوری کر سکیں. مگر جب آپ ڈائریکٹلی نو کہتے ہیں تو اٹ گیوز ویری جو ہے ہارش میسج دیتا ہے. اس میں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی نو کہنے سے پھر ان میں جو ہے اٹ لک لائک اے روڈ، تو اور اس میں یہ ہے کہ ڈسپیوٹ ریزالو ہونے کے چانسز کم ہیں. تو اگر کوئی بات ایشو ہے جس پہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ہم آفر نہیں کر سکتے، تو ڈونٹ سے ڈائریکٹلی نو، بلکہ کنونس کریں، ریزننگ دیں، ٹرائی کریں کہ جو ہے دوسری پارٹی انڈرسٹینڈ کرے آپ کے پوائنٹ آف ویو کو. ہم نے ابھی تک کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس میں بات کی ہے، پریپیرنگ فار نیگوسیشن کی بات کی ہے، مینجمنٹ سائڈ اور یونین سائڈ کو کیا کرنا چاہیے، پھر بارگیننگ ایشوز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ایشوز کو سامنے دیکھنا ہے کہ کن ایشوز پہ بات کرنی ہے، اس کے بعد نیگوسیشن اسٹارٹ کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈونٹس اینڈ ڈوز کیا ہے نیگوسیشن کے. نیگوسیشن جو ہے کنٹینیو ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ایشو کے اوپر کنسنسس ہوا، تو اس کے اوپر پھر سیٹلمنٹ اینڈ کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے. جب ایک ایشو ہے، ڈیمانڈس ہیں دونوں سائڈوں کی، اس پہ ایک کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر ایک ایگریمنٹ جو ہے سیٹل کیا جاتا ہے اور سائن کیا جاتا ہے. بوتھ پارٹیز سٹ بیک اینڈ تھنک فار پوائنٹ ایگریڈ انفارملی. اب جن ایشوز پہ، جن پوائنٹس پہ ان دونوں پارٹیز نے ایگری کیا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ دے ٹیک سم ٹائم، اس کے بارے میں سوچتی ہیں، اور پروز اینڈ کونس کے بارے میں سوچتی ہیں، اور سوچتی ہیں کہ ہم نے اس میں کیا دیا ہے اور کیا لیا ہے، کیا گیو اینڈ ٹیک ہوا، ہمیں کیا بینیفٹ ہے، ہمیں لاس کیا ہے. تو جب وہ انالیسس کر لیتی ہیں تو اس کے بعد اگر وہ فیل کرتی ہیں کہ کچھ پوائنٹس پہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ان میں ابھی بھی کچھ لکھنا ہے، کوئی گیپ ہے، تو وہ دوبارہ جا کے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. Both parties disclosed agreed points to the stakeholders of their side and take opinion. اس میں ایک جو ہے بیسٹ وے وہ ہے کہ جب انفارملی جو ہے نیگوسیشن میں کچھ پوائنٹس پہ ایگریڈ کیا گیا ہے، کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے کنسنسس کیا گیا ہے، ان کنسنسس پوائنٹس کو جو ہے اسٹیک ہولڈرز کے پاس لے کے جایا جائے. یونین جو ہے وہ بیفور سائننگ فارمل ایگریمنٹ وہ جو ہے امپلائیز کے پاس جا سکتی ہے، ان سے ان کا اوپینین لے سکتی ہے. اسی طرح جو مینجمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اپنے اونر کے پاس یا بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس بتا سکتے ہیں جا کے ہم نے ان ایشوز پہ جو ہے ایگریمنٹ کیا ہے، یہ پوائنٹس ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اگر ریپریزنٹیٹیو فار ایگزامپل بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اونرز کے پاس نہیں لے کے جاتے اور کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو مے بی وہ جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کو نہ مانے، اصل تو اتھارٹی ان کے پاس ہے، تو وہ اس کو جب نہ مانے تو اس کے لیے جو ہے پھر بعد میں پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں مینجمنٹ ریپریزنٹیٹیوز کے لیے. تو اسی طرح لیبر یونینز والوں کے بھی ہیں کہ وہ جب کسی بات پہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ امپلائیز سے ان کا اوپینین لے لیں، ایسا نہ ہو کوئی ایگریمنٹ سائن کریں اس کے بعد ورکرز اس کو مانی نہ، تو وہ کلیکٹیو بارگیننگ جو پروسیس ہے، نیگوسیشن پروسیس ہے، وہ فیل ہو گیا. تو ڈرافٹ کانٹریکٹ کیئرفلی لیونگ نو ایمبیگوٹی. اگین جب کانٹریکٹ کو ڈرافٹ کریں تو اس میں ایک آسپیکٹ کو دیکھنا چاہیے، اور کچھ ایسے آسپیکٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں رائز ہو سکتے ہیں مگر ابھی جو ہے ان کو فورس ہی کرنا مشکل ہے، تو ان کے لیے کچھ کلازز رکھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ کوئی ڈسپیوٹ ہوا ان ایشوز پہ تو ہم فردر کیسے اس کو پروسیڈ کریں گے اور ہینڈل کریں گے. تو کانٹریکٹ ہونا چاہیے، ایکسپلیسٹلی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کلاز ہونی چاہیے، اس کی جو ہے ڈرافٹنگ کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے، امپلیمنٹیشن کو اس کو دیکھنا چاہیے.
چاہیے, ایڈریس کرنا چاہیے, اور تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے اور دونوں پارٹیز کو کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اگین فائنل ہے کہ ڈیل وتھ اسپرٹ آف دی ڈیل, جو اس کی ریئل اسپرٹ ہے, جو موٹیوز ہیں, ڈفرینٹ پارٹیز کے انٹرسٹس ہیں, ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے, اور اسپرٹ آف دی ڈیل کو بھی مد نظر رکھا جائے جب فارمل کانٹریکٹ سائن ہونے لگے. ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے, کانٹریکٹ سائن ہوا, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن آف کانٹریکٹ اینڈ ایگریمنٹ ہے. اس میں ایگریمنٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ ان ریئل اسپرٹ. جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کو اون کرنا چاہیے, اس کو ریئل اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہیں جس میں بہت پارٹیز نے آفٹر تھاٹفل ڈسکشن, نیگوسیشن کے ذریعے, لانگ نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے کسی ایشو کو ریزالو کیا ہے, تو اس کو ریئل اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اس میں بیڈ انٹینشنس نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پارٹیز کی طرف سے. کمیونیکیٹ اینڈ انالائز امپلیمنٹیشن کلاز بائی کلاز, جو امپلیمنٹیشن کلاز ہے ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور کس کی کیا اتھارٹیز ہیں کانٹریکٹ کو امپلیمنٹ کرتے وقت, تو کلاز بائی کلاز اس کو انالائز کرنا چاہیے. اسٹک ایڈیرنس ٹو پروویژنز اینڈ کلازز میں سم ٹائم انووک کانفلکٹ, مور امپورٹنٹ از اسپرٹ آف دی ڈیل. اسی طرح جو ہے کچھ پوائنٹس پہ اگر اسٹرکٹلی فالو کیا جائے کانٹریکٹ کو, تو کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں, کچھ سرکمسٹانسز ایسے فیوچر میں آ سکتے ہیں کہ اگر صرف فالو کیا جائے صرف ریٹن جو ہے ٹیکسٹ کو, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پھر جو ہے ایشو کو ریزالو کیا جا سکے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کانفلکٹ ارائز ہو سکتا ہے, تو کیونکہ اس پاسبل نہیں ہے ہیومن بینگ کے لیے کہ تمام فیوچر کی جو ہے سرکمسٹانسز کو وہ فورس ہی کرے اور اس کے اکارڈنگلی ایک ڈرافٹ کرے اور اس میں ساری پروویژنز رکھ سکے. تو اس طرح جو ہے اسٹرکٹلی ایٹ سم ٹائم جو ہے بہت پارٹیز کے بینیفٹ میں ہوتا ہے کہ اسٹرکٹلی جو ہے اس کے جو کلازز ہیں ان کو فالو نہ کریں, مگر دیکھیں کہ اسپرٹ آف دی ڈیل تو ڈیمیج نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو ایٹ ٹائم کانٹریکٹ سے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانے میں کلازز میں کوئی حرج نہیں ہے, دونوں پارٹیز کا بینیفٹ ہے. الاؤ پروویژن فار ان ایکسپیکٹڈ سچویشن, اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی ایسا ایشو ہے جو سمجھتی ہیں بہت پارٹیز کے فیوچر میں ہو سکتا ہے, تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, ان کے لیے پروویژنس رکھنی چاہیے. اسی طرح لائن مینیجرز اینڈ ایچ آر مینیجرز کین گیو امپورٹنٹ فیڈ بیک آن امپلیمنٹیشن آف کانٹریکٹ. اسی طرح لائن مینیجر ہیں جو ڈائریکٹلی ڈپارٹمنٹ کے میں کام کر رہے ہیں, سپروائز کر رہے ہیں سب آرڈینیٹس کو, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ ہے اس کی کلازز کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایچ آر مینیجرز ہیں, وہ دیکھ سکتی ہیں جو امپلائمنٹ کانٹریکٹس ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں, کیسے پوری کی جا رہی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ فیڈ بیک دے سکتے ہیں ریگارڈنگ دی امپلیمنٹیشن آف دی کانٹریکٹ. So dear students, we sum up the topics of today lecture. ہم نے آج بات کی ڈسپیوٹس کے حوالے سے, ہم نے بات کی کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس کی, ہم نے بات کی کازز آف ڈسپیوٹس کیا ہیں. اس سے پہلے ہم نے ریکیپ کیا تھا پریویس لیکچر میں انڈسٹریل ریلیشن کیا ہیں, اپروچز کیا ہیں, جو اس سے ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں. اور اب ہم جو ہے نیگوسیشن کے اوپر ہم نے بات کی, تو اب ہم فردر جو ہے نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ گریونس ہینڈلنگ پروسیجرز کیا ہیں, میتھڈ آف سیٹلنگ ڈسپیوٹس, اور کیسے ہم اس کو فردر جو ہے کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس میں دیکھیں گے کہ کون کون سے اسٹیپس ہیں لینے ہیں جن کے تھرو جو ہے ڈسپیوٹس ریزالو کیا جا سکتا ہے. ہم کوڈ آف ڈسپلن کی بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, for today that's all from my side, and we will meet inshallah in next lecture and we'll continue with the same topic. Thank you and Allah Hafiz.